الرحمن الرحیم۔ اصول فقہ کے اندر کتاب اللہ کے حوالے سے اس میں 4 مشہور تقسیمات کی جاتی ہیں۔ ایک تقسیم 2 حصوں پر مشتمل ہے، باقی 3 تقسیمات وہ ایک تقسیم کے اوپر مشتمل ہے۔ اس طرح ٹوٹل یہ تعریفات یا ٹوٹل اقسام یہ 20 بن جاتی ہیں، اور آج کے لیکچر کے اندر آپ حضرات کے گوشہ گزار صرف اور صرف ان 20 اقسام کی جو تعریفات ہیں وہ آپ کے گوشہ گزار کرنا چاہوں گا۔ 4 تقسیمات ہوں گی اور ٹوٹل 20 اقسام بن جائیں گی، تو ان کی تعریفات آپ کے گوشہ گزار کروں گا اور ساتھ میں مثالوں سے اجتناب کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلی جو تقسیم ہے، تو پہلی تقسیم کے اندر خاص، عام، مشترک اور مؤول۔ تو اب خاص کی تعریف کیا ہے؟ خاص وہ لفظ ہے کہ جس کو معنی معلوم یا شخص معلوم کے لیے انفرادی طور پر وضع کیا گیا ہو۔ یہ 4 جو اقسام ہیں یہ لفظ کی وضع کے اعتبار کے ساتھ 4 اقسام بنتی ہیں۔ تو خاص کی تعریف ہوئی، پس خاص وہ لفظ ہے جس کو معنی معلوم یا شخص معلوم کے لیے انفرادی طور پر وضع کیا گیا ہو۔ پھر خاص کی 3 اقسام ہیں، فرد ہے، نوع اور جنس۔ خاص سے فرد اس لفظ کو کہتے ہیں جس کا معنی معلوم اور ایک ہو اور خارج میں اس کا فرد بھی ایک ہو، جیسے لفظ زید ہے۔ خاص النوع اس لفظ کو کہا جاتا ہے جس کا معنی نوعی اعتبار سے معلوم ہو لیکن اس کے افراد خارج میں متعدد ہوں۔ معنی نوعی سے مراد یہ ہے کہ اس لفظ کے معنی کی غرض اس کے تمام افراد میں متحد ہو، جیسے رجل کے مرد خاص نوع ہے، اس کا معنی معلوم اور ایک ہے لیکن اس کے افراد خارج میں متعدد ہیں، اور اس کے معنی کی غرض اس کے خارجی تمام افراد میں متحد ہے، کیونکہ ان کے تمام افراد حاکم بن سکتے ہیں، حدود قصاص کے اندر گواہ بن سکتے ہیں۔ خاص الجنس اس لفظ کو کہا جاتا ہے جس کا معنی جنسی طور پر معلوم ہو لیکن خارج میں اس کے افراد متعدد ہوں۔ معنی جنسی سے مراد یہ ہے کہ اس کے معنی کی غرض اس کے افراد میں مختلف ہو، جیسے انسان ایک خاص جنس ہے، اس کا معنی معلوم اور ایک ہے اور اس کے افراد خارج میں بہت سارے ہیں، لیکن انسان کے معنی کی غرض اس کے افراد میں مختلف ہے۔ انسان میں مرد حاکم بن سکتا ہے جبکہ عورت نہیں بن سکتی، اور عورت مرد کے لیے صاحب فراش اور بچے جن بھی سکتی ہے جبکہ مرد یہ کام نہیں کر سکتا۔ اب عام کی تعریف۔ عام اس کو کہتے ہیں جو بہت سارے افراد کو لفظاً یا معناً شامل ہو۔ لفظی جیسے کہ جمع کے تمام صیغے، مسلمون، مشرکون وغیرہ، اور معناً جیسے من، ما، قوم، راحت وغیرہ۔ عام کی 2 اقسام ہیں، عام مخصوص منہ البعض۔ یہ عام کی وہ قسم ہے جس میں بعض افراد کو خاص کر دیا گیا ہو اور ان کو حکم سے نکال دیا گیا ہو۔ عام غیری مخصوص منہ البعض۔ یہ عام کی وہ قسم ہے جس میں بعض افراد کو خاص نہ کیا گیا ہو، یعنی کسی کو حکم سے نہ نکالا گیا ہو۔ پھر مطلق ہے۔ مطلق اس لفظ کو کہتے ہیں جو صرف ذات پر دلالت کرے بغیر صفات کے، اور مقید وہ لفظ ہے جو ذات پر دلالت کرے اور اس کی بعض صفات کے ساتھ۔ پھر مشترک ہے۔ مشترک وہ لفظ ہے جو 2 یا 2 سے زیادہ مختلف الحقائق معنی پر دلالت کرے، یعنی کہ جن کے اندر 2 مختلف حقیقتیں پائی جاتی ہوں، ایسے مشترک لفظ کے اوپر وہ دلالت کرے۔ مؤول وہ ہے کہ راجح ہو جائے مشترک میں سے اس کا کوئی ایک معنی غالب رائے کی وجہ سے، یعنی کہ جو مشترک کے اندر 2 مختلف الحقائق معنی پر دلالت کرنے والا لفظ تھا ان میں سے کوئی ایک راجح ہو جائے کسی غالب رائے کی وجہ سے، وہ مؤول بن جائے گا۔ اب دوسری تقسیم کی طرف جاتے ہیں۔ اس کا حصہ اول کہ نظم معنی کے ظہور کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں، ظاہر، نص، مفسر اور محکم۔ ظاہر وہ ہے جس کی مراد نفس صیغہ سے ظاہر ہو۔ نص وہ کلام ہے جو وضاحت کے اعتبار سے ظاہر سے بڑا ہوا ہو متکلم کے معنی کے سبب، یعنی متکلم کے معنی کی وجہ سے وہ ظاہر کے مقابلے کے اندر زیادہ بڑھ جائے، اسے نص کہتے ہیں۔ نص اس کلام کو کہتے ہیں جس میں ظاہر اچھا جی اب جی مفسر وہ کلام ہے جو وضاحت کے اعتبار سے نص سے بڑا ہوا ہو،
اور اس طور پر کہ نہ باقی رہے اس طرح کے اس میں تخصیص و تعویل کا احتمال باقی نہ رہے، یعنی کہ جس کے اندر جو وضاحت کے اعتبار سے نص سے زیادہ بڑا ہوا ہو وہ مفسر ہوگا، اور اس میں تخصیص و تعویل کا احتمال بھی باقی نہ رہے، ایسی صورت کے اندر اسے ہم مفسر کہیں گے۔ محکم وہ ہے جو مفسر جو قوت کے اعتبار سے مفسر سے بھی زیادہ بڑا ہوا ہو، وہ محکم ہوگا۔ تو اب اسی ترتیب کے ساتھ دوسری تقسیم کا دوسرا حصہ، تو دوسرے حصے کے بارے میں کہ مذکورہ 4 قسموں ظاہر، ناسخ، مفسر، محکم میں جس طرح ظہور کے درجات ہیں کم زیادہ ہونے کے، اسی طرح ان کے مقابل جو 4 قسمیں ہیں خفی ہے، مشکل ہے، مجمل ہے اور متشابہ، ان کے خفا کے درجات ہیں، یعنی خفا میں کمی بیشی کے لحاظ سے۔ اب خفی وہ کلام ہے جس کی مراد صیغہ کے علاوہ کسی عارض کی وجہ سے پوشیدہ ہو، اس کی مراد طلب کے علاوہ حاصل نہ کی جا سکے۔ مشکل نص کی ضد مشکل ہے، اور مشکل اس کلام کو کہتے ہیں جس میں خفی کے مقابلے کے اندر زیادہ ہو، اور اس کی مراد حاصل کرنے کے لیے اول طلب پھر تعمل کی ضرورت پڑے گی، طلب اور تعمل کے بعد مراد حاصل ہو جائے گی تو وہ مشکل بن جائے گا۔ مجمل کیا ہے؟ مجمل اس کلام کو کہتے ہیں جس میں بہت سارے معنی جمع ہوں، اور اس کی وجہ سے مراد ایسی مشتبہ ہو جائے کہ نہ صیغہ سے معلوم ہو سکے، نہ طلب و تعمل کے ذریعے سے معلوم ہو سکے، بلکہ جب تک شارح یا مجمل کی طرف سے بیان نہ آ جائے اس کی مراد معلوم نہ ہو سکے، یعنی شارح یا مجمل جس وقت تک اس کی تشریح نہ کرے گا تو اس وقت تک مجمل واضح نہ ہوگا۔ متشابہ کیا ہے؟ متشابہ وہ کلام ہے جس کو جاننے کا بالکل کوئی راستہ ہی نہ ہو، حتیٰ کہ اس کی طلب ساقط ہو جائے، اور متشابہ کا حکم اس میں توقف کرنا ہے ہمیشہ اس کی مراد کے حق ہونے کے اعتقاد کے ساتھ، یعنی یہ عقیدہ ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، یہ حکم ٹھیک ہے، لیکن اس کی جستجو اب کرنے کا فائدہ نہیں، کیونکہ کوئی راستہ باقی بچا نہیں کہ جس راستے کے ذریعے سے متشابہ کو حل کیا جا سکے۔ پھر کہتے ہیں متشابہ کی 2 اقسام ہیں۔ اول جس کے معنی ہی معلوم نہ ہو، نہ لغوی معنی نہ مرادی معنی، جیسے کہ حروف مقطعات ہیں کہ ان کے معنی کا علم ہی نہیں۔ پھر دوسری جس کے لغوی معنی تو معلوم ہو اور مرادی معنی معلوم نہ ہو کہ ان معنی سے کیا مراد لی گئی ہے، جیسے ید اللہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، وجہ اللہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، الرحمن علی العرش استوی اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے، کہ کس طرح مستوی ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسا ہے، چہرہ مبارک کیسا ہے، تو اب معنی مرادی اس کے اندر ہمیں معلوم نہیں، یہ متشابہات کے اندر آ جائیں گی چیزیں۔ اب تیسری قسم لفظ کو اپنے معنی میں استعمال کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں۔ حقیقت ہے، مجاز ہے، صریح ہے اور کنایہ ہے۔ حقیقت ایسے لفظ کو کہتے ہیں جس کے لیے وہ معنی مراد لیا جائے جس کے لیے وہ وضع کیا گیا ہے، وہ حقیقت ہے، اور مجاز ایسے لفظ کو کہتے ہیں جس کے لیے وہ معنی مراد لیا جائے جس کے لیے وہ وضع نہ کیا گیا ہو، بشرطے کہ دونوں معنی کے درمیان اتصال ہو، یعنی کوئی مناسبت اور جوڑ ہو۔ اب صریح کسے کہیں گے؟ صریح وہ لفظ ہے جس کی مراد ظاہر ہو، جیسے کسی نے کہا میں نے بیچا، میں نے خریدا، واضح الفاظ ہیں۔ کنایہ وہ لفظ ہے جس کی مراد ظاہر نہ ہو بلکہ چھپی ہوئی ہو۔ اب حقیقت کی 3 اقسام ہیں، حقیقت متعذرہ ہے، حقیقت مہجورہ ہے اور حقیقت مستعملہ ہے۔ حقیقت متعذرہ اس حقیقت کو کہتے ہیں کہ لفظ کے معنی حقیقی پر عمل کرنا انتہائی دشوار ہو، حقیقی معنی پر عمل کرنا بہت مشکل ہو۔ مہجورہ اس حقیقت کو کہتے ہیں کہ لفظ کے معنی حقیقی پر عمل کرنا تو آسان ہو لیکن عرف و عادت یہ شریعت میں اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا گیا ہو۔ اور حقیقت مستعملہ اس کو کہتے ہیں کہ لفظ کے حقیقی معنی پر عمل کرنا آسان بھی ہو اور عرف و عادت میں اس پر عمل کو چھوڑا بھی نہ گیا ہو بلکہ عرف و عادت میں لفظ معنی حقیقی میں استعمال ہوتا ہو تو وہ مستعملہ ہے۔ پھر چوتھی قسم آ گئی دلالت کی اقسام۔ چوتھی تقسیم دلالت کی اقسام کے لحاظ سے لفظ کی اپنے معنی پر دلالت کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں: عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص، یہ 4 قسمیں بنتی ہیں۔ عبارت النص کون سی ہے؟ پس وہ حکم جس کے لیے کلام چلایا گیا ہو اور کلام سے قصداً اس کا ارادہ کیا گیا ہو تو وہ عبارت النص ہوگی۔
اشارۃ النص وہ لفظ ہے جو لفظ سے ثابت ہو مگر یہ کہ کلام اس کے لیے نہ چلایا گیا ہو، لیکن لفظ سے تو ثابت ہے لیکن کلام اس کے لیے چلایا نہیں گیا، تو اسے اشارۃ النص کہیں گے۔ دلالت النص کیا ہے؟ جو نص میں مذکور نہ ہو مگر اس سے بلا غور و فکر سمجھ میں آتا ہو، یعنی غور و فکر کرنے کی ضرورت نہ ہو، بغیر غور و فکر کیے ہوئے سمجھ میں آ جائے تو وہ دلالت النص ہوگی۔ اور اقتضاء النص، نص میں ایسی زیادتی کہ اس کے بغیر کلام درست نہ ہو سکے، یعنی نص کے اندر کسی نہ کسی درجے کے اندر کسی وجہ سے زیادتی کی جائے گی، اضافہ کیا جائے گا تاکہ کلام کو بآسانی سمجھا جا سکے۔ یہ ٹوٹل تھی 4 تقسیمات اور اس کے اندر 20 اقسام آ گئیں، تو اس کی آپ حضرات کے سامنے میں نے تعریفات بیان کی، اور ان کی جو مثالیں ہیں ان کے اوپر میں نے علیحدہ علیحدہ ایک ہر تقسیم کے لحاظ سے علیحدہ علیحدہ لیکچر میں نے اپلوڈ کر رکھے ہیں۔ جو اسے مزید وضاحت کے ساتھ سمجھنا چاہے تو اس صورت کے اندر میرے چینل کے اوپر جا کر تو آپ پلے لسٹ اصول فقہ کے نام سے ہوگی، اس کے اندر آپ کو ہر ٹاپک کے حوالے سے تفصیلی وضاحت کے ساتھ ویڈیوز میسر آ جائیں گی۔ آخر میں آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے۔